بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پالیٹکس اینڈ دعویٰ، سیاست اور دعوت۔ دیکھیے، قرآن و حدیث کا مطالعہ، رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ دعوت اور سیاست الگ چیزیں ہیں، دونوں کا نیچر الگ ہے، دونوں کو بریکٹ کرنا بہت ہی بڑی غلطی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، پالیٹکس ایک ایسا کام ہے جس میں فوراً ہی ٹکراؤ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک اور فریق ہوتا ہے دوسرا، جو سیٹ آف پاور پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں پاور کو کیپچر کرنا، تو ظاہر ہے کہ اس سے ٹکراؤ ہوگا۔ تو پالیٹکس کا جو مشن ہے، جو کام ہے، وہ اپنے آغاز ہی سے ٹکراؤ پر مبنی ہے، وی اینڈ دے کانسیپٹ۔ لیکن دعوت اس سے الگ چیز ہے۔ دعوت میں ٹکراؤ نہیں، دعوت وی کانسیپٹ پر چلتی ہے۔ میں بھی انسان، تم بھی انسان، یعنی مجھے بھی اللہ کی رحمت لینا ہے اور تم کو بھی اللہ کی رحمت درکار ہے۔ پارٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے لینا ہے، تم سے چھیننا ہے۔ دعوت کی نفسیات یہ نہیں ہے۔ دعوت کی نفسیات یہ ہے کہ میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں اور تم بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہو۔ دیکھیے، دعوت کو اور پالیٹکس کو ایک درجہ دینا یہ مجرمانہ غلطی ہے، اس لیے کہ دعوت ایک عقیدے کی چیز ہے اسلام میں، اور پالیٹکس صرف ایک پریکٹیکل چیز ہے۔ عقیدہ دیکھیے ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ مثلا نماز ہمیں ہمیشہ پڑھنا ہے، تو اگر آپ دونوں کو ایک کر دیں تو جس طرح ہم نماز پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں اپنے اوپر، ایسی حکومت قائم کرنے کو ضروری سمجھیں گے۔ کتنا خطرناک نظریہ یہ، کتنا خطرناک ہے۔ اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، تشدد پیدا ہوتا ہے، رائیولری پیدا ہوتی ہے، جو بالکل اگینسٹ ہے دعویٰ اسپرٹ۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام میں دعوت تو عقیدے کا مسئلہ ہے، حکومت عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاتا ہے کہ مدینے میں اسٹیٹ قائم کی، لیکن یہ صحیح اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ آج اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں مسلمانوں نے اسٹیٹ قائم کی ہے وہاں کیا نام رکھا انہوں نے؟ اسلامی جمہوریہ۔ رسول اللہ نے کہا اسلامی جمہوریہ نام رکھا، اسلامی جمہوریہ مدینہ کب نام رکھا آپ نے؟ رسول اللہ نے خلافت اسلامیہ، اسلامی جمہوریہ، حکومت الہیہ، یہ سب الفاظ نہیں استعمال کیے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو مدینے میں ہجرت کے بعد جو نظام قائم ہوا تھا وہ حقیقتاً آج کی زبان میں ایڈمنسٹریشن تھا، وہ یعنی انتظامیہ۔ یہ موسٹ ماڈرن کانسیپٹ ہے حکومت کا کہ اس کو انتظامیہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، امریکہ جو ہے، آپ یو ایس گورنمنٹ نہیں کہتے، یو ایس ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں۔ یہ تصور رسول اللہ نے سب سے پہلے تاریخ میں دیا کہ مدینہ جو تھا
وہاں پر آپ کا انتظامیہ قائم ہو گیا ہجرت کے بعد. اسی لیے آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا مکہ میں. مکہ میں ایک پارلیمنٹ تھی، ٹرائبل پارلیمنٹ، جو کہتے تھے دار الندوہ. رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ دار الندوہ میں مجھے سیٹ دو. حالانکہ آپ کے دادا عبد المطلب اس کے ممبر تھے، آپ کے چچا ابو طالب اس کے ممبر تھے، لیکن رسول اللہ نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے بھی دو دار الندوہ میں سیٹ. یہاں تک کہ دیکھیے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ قریش جو کہ مکہ پر جن کا دبدبہ تھا، جن کو قیادت حاصل تھی، قریش نے یہ آفر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان ترید ملکن ملکناک علینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 عیسوی میں اپنا مشن شروع کیا مکہ میں. اس وقت قریش کا دبدبہ تھا مکہ پر، تو انہوں نے آپ کو یہ فرمائش پیشکش کی کہ ان ترید ملکن ملکناک علینا، کہ اگر آپ چاہتے ہیں حکومت تو ہم آپ کو حکومت دینے کو تیار ہیں. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ فرمایا ما اطلب الملک علیکم، میں تم سے حکومت نہیں مانگتا، میرا مشن ہے نہیں کہ میں حکومت حاصل کروں. اس طرح آپ نے حکومت کے معاملے کو دعوت کے معاملے سے الگ کر دیا. یہ بہت ہی بڑا انقلابی قدم تھا، کیونکہ سارے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں جب حکومت کو آپ ٹارگٹ کریں. اس وقت جہاں جہاں لڑائی جھگڑے جاری ہیں سب سیاسی سارے جھگڑے ہیں. میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، حدیث کا مطالعہ کیا ہے، سیرت کا مطالعہ کیا ہے، رسول اللہ کا مطالعہ کیا ہے، اور جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جو طریقہ اسلام کا ہے وہ کیا ہے. اس کا فارمولہ پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم، دعوی ایکٹیویزم. پالیٹکس میں جو ہے وہ مان لینا ایز اٹ از، ٹکراؤ نہ کرنا، اور اپنے کوششوں کو، اپنی جدوجہد کو دعوت کے میدان میں جاری کرنا. تو اس کا فارمولہ جو ہے پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم، دعوی ایکٹیویزم. یہ ہے اسلام کا فارمولہ. آج دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں مارے جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اس فارمولے کو چھوڑ رکھا ہے. روزانہ آپ خبر سنتے ہو گے اخباروں میں، جگہ جگہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو مار رہے ہیں سوسائڈ بامبنگ کر کے. روزانہ آج بھی اخبار میں تھا. کیوں؟ انہوں نے اسلام کے اس اصول کو چھوڑ رکھا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم، دعوی ایکٹیویزم. یہ پولیٹیکل معاملات کو چھوڑ دو حالات پر، سوشل کنڈیشن پر، اور اپنی کوششوں کو ڈائیورٹ کرو دعوت کے لیے، پیسفل دعوت. یہ بات جو ہے بہت ہی واضح ہے قرآن میں. آپ دیکھیے قرآن میں ہے کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، روزہ رکھو. ایسے احکام موجود ہیں قرآن میں. لیکن کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اقیم دولت الاسلام، نفذ شریعت اسلامیہ؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے سارے قرآن میں. وہی قرآن جو کہتا ہے کہ اے لوگوں ایمان لاؤ، اے لوگوں نماز پڑھو،
اے لوگوں روزہ رکھو، اے لوگوں حج ادا کرو، لیکن یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ اے لوگوں حکومت قائم کرو. اقیم دولت الاسلام اور نفذ شریعت الاسلامیہ ہے تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کو یعنی سر کے اوپر گر جانا چاہیے. مومن کا شیوا کیا ہے دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، ان کا کہ رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی ہے. وہ انکار کیا انہوں نے آپ کی وفات کا، اور تقریر کرنے لگے وہاں پر مدینے میں لوگوں کو جمع کر کے. لوگ کہتے چپ رہو چپ رہو، چپ نہیں ہوتے تھے. حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے کہا چپ رہو، چپ نہیں ہو رہے تھے. پھر حضرت ابو بکر نے ایک آیت پڑھ دی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد تو صرف ایک رسول ہے، ان پر موت آ جائے یا وہ قتل کر دیا جائے تو کیا تم ایمان سے پھر جاؤ گے؟ جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہی عمر فاروق جو بہت پہلوان تھے، وہ کہتے ہیں کہ وقعت علی الارض، یہ آیت سنتے ہی میں زمین پہ گر پڑا، میرے پیروں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. آج ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے، انہیں گر پڑنا چاہیے سجدے میں، خدا اے معاف فرما، ہم سے غلطی ہوئی. جو لکھا نہیں تھا قرآن میں وہ ہم نے لکھ ڈالا. قرآن میں کہیں لکھا وہ نہیں تھا کہ اقیم دولت الاسلام نفذ شریعت الدینیہ، ہم نے لکھ ڈالا اپنی طرف سے. ساری دنیا کے مسلمانوں کو سجدے میں گر پڑنا چاہیے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر پڑے تھے. یہ ہے سب سے بڑا فرض جو اس وقت کے مسلمانوں پر ہے کہ وہ شہادت کو چھوڑیں، ٹکراؤ کو چھوڑیں، یو ٹرن لیں، ورنہ سخت پکڑ ہوگی ساری دنیا کے مسلمانوں کی جو لوگ اس سے توبہ نہیں کریں گے. اب میں قرآن سے آپ کو دو حوالے دیتا ہوں اس اصول کے جو میں نے عرض کیا کہ پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم دعویٰ نہیں، پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم دعویٰ ایکٹیویزم. قرآن میں دو بڑی عجیب اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں. ایک جگہ سورہ یوسف جو ہے اس میں آیا احسن القصص، بیسٹ اسٹوری. یعنی اس سورہ یوسف میں جو قصہ بتایا گیا ہے اس کو فرمایا کہ احسن القصص، بیسٹ اسٹوری. سارے قرآن میں کہیں بھی دوسرے مقام پر یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. یہ اللہ کی نظر میں وہ واقعہ جو حضرت یوسف کے ذریعے شکل میں بیان ہوا ہے سورہ یوسف میں، وہ اللہ کی نظر میں بیسٹ اسٹوری ہے. اور دوسری طرف سورہ فتح میں دیکھیے حدیبیہ کے معاملے کو فتمایا فتح مبین، یہ بھی کہیں اور قرآن میں نہیں آیا ہے. احسن القصص اور فتح مبین کیا ہے؟ یہی ہے، یعنی پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم اور دعویٰ ایکٹیویزم، یہی ہے اس میں. دیکھیے حضرت یوسف ایک پیغمبر تھے، ان کا زمانہ 3,500 سال پہلے کا زمانہ ہے. وہ پیدا ہوئے فلسطین کے ایک گاؤں میں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑے رول کے لیے چنا. انہیں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا یوسف کے لیے ایک بہت بڑا ماڈل، ایک بہت بڑا نمونہ، ایک مثال قائم کی جائے. وہ مثال گاؤں میں قائم نہیں ہو سکتی تھی. اس کے لیے ایک ایسی ملک درکار تھا جہاں بادشاہت ہو.
بہت ہی عجیب بات ہے کہ ایک شخص جو پیدا ہوا فلسطین کے گاؤں میں، مخصوص حالات کے لیے اللہ تعالیٰ جا کو میں بد، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف منسوخ کیا ہے کہ خدا تم کو لایا گاؤں سے شہر، یعنی مصر کے کیپٹل میں. اس دور میں مصر میں بادشاہت تھی جو کہتے ہیں ہکساس کنگز. تو جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے مخصوص اسباب پیدا ہوئے اور وہ گاؤں سے نکل کر پہنچا دیے گئے مصر کے شہر میں جہاں بادشاہی نظام تھا. یہ بہت بڑی پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ کی، یہ اتفاقی نہیں تھا، بہت بڑی پلاننگ. اللہ تعالیٰ کو ایک ماڈل قائم کرنا تھا، ایک نمونہ قائم کرنا تھا، ایک ایگزامپل قائم کرنا تھا. اسی چیز کا پولیٹیکل اسٹیٹس کو دعویٰ ہے ایکٹیویزم کا. کیونکہ آپ دیکھیے کیا ہوا حضرت یوسف کا معاملہ. پوری کہانی مجھے نہیں دہرانا ہے. حضرت یوسف آئے تو اس وقت جو بادشاہ وہاں کا تھا، تو ایسے حالات پیدا ہوئے جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے خواب وغیرہ کے، کہ بادشاہ نے ان کو بلایا اپنے یہاں اور ان سے بات کی. بات کرنے کے بعد آپ کی شخصیت پر، آپ کی صلاحیت پر بہت متاثر ہوا. وہ آفر دے دیا انہوں نے آپ کو کہ تم میری حکومت میں شامل ہو جاؤ. ایک بڑا عہدہ دے دیا. یعنی قرآن سے ثابت ہے، بائبل سے ثابت ہے کہ بادشاہ پھر بھی بادشاہ رہا جو کہ مشرک تھا. بادشاہ پھر بھی بادشاہ رہا جو کہ مشرک تھا. اور ان کے بادشاہت کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت یوسف نے ایک بڑا عہدہ قبول کر لیا. رہنمائے زندگی. آج کل کی زبان میں کہا جائے گا کہ وزارت غذا کا عہدہ، فوڈ منسٹری کا عہدہ. کیونکہ قدیم زمانے میں ساری اکانومی بیس کرتی تھی ایگریکلچر پر. آج کل آپ جانتے ہیں کہ بے شمار انڈسٹریز ہیں اور بہت ساری دوسری چیزیں ہیں. اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے زراعت کے. تو اکانومی ساری کی ساری بیس کرتی تھی ایگریکلچر پر. اس لیے سب سے بڑا جو ڈپارٹمنٹ تھا کسی حکومت کا وہ فوڈ منسٹری ہوتی تھی. یعنی فوڈ منسٹر کو کہ سپر منسٹر ہوتا تھا اس زمانے میں. تو حضرت یوسف کو بادشاہ نے آفر دے دیا کہ آپ فوڈ منسٹری لے لیجیے اور ہمارے شہر ملک کا نظام چلائیے. حضرت یوسف نے قبول کر لیا. یہ مطالبہ نہیں کہا کہ پہلے تم تخت چھوڑو، یعنی ساورنٹی تمہارے پاس رہے اور میں تمہاری بحثیت میں فوڈ منسٹری لوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ تم کو تخت سے اتارنا ہے. یہ نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اس کو آپ نے قبول کر لیا. یہ کتاب، یہ اللہ تعالیٰ، یہ کوئی اتفاقی نہیں ہوا، اتفاقی نہیں ہوا. بائبل میں تقریباً یہ قصہ آیا ہے معمولی فرق کے ساتھ. تو بائبل میں جو الفاظ ہیں کہ بادشاہ جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا بادشاہ نے کہ اونلی ان ریگارڈ ٹو دا تھرون آئی ول بی گریٹر دین یو. اونلی ان ریگارڈ ٹو دا تھرون آئی ول بی گریٹر دین یو. تخت کے اعتبار سے میں تم سے بڑا رہوں گا، باقی انتظام ملکی جو ہے تم کو سنبھالنا ہوگا. اس کے بعد ساورنٹی میرے پاس رہے گی، کنگ میں رہوں گا، انتظامات تم کو کرنے ہوں گے. ایڈمنسٹریشن کے ذمہ دار قرار دے دیا اس نے بادشاہ نے حضرت یوسف کو. اس کو قبول کر لیا انہوں نے. تو کیسے مصر میں اتنا بڑا
یہ آباد کاری ہوئی بنی اسرائیل کی، وہ اسی لیے ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قبول کر لیا عہدے کو. اس کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ آ کے یہاں بس جاؤ. تو بھائی کنا سے آ کر کے مصر میں بسے، اور دھیرے دھیرے وہ لاکھوں کی تعداد ان کی ہو گئی. ان کے ذریعے سے، کیونکہ بنی اسرائیل ہی پہلے زمانے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے ذمہ دار تھے، یہ قرآن سے ثابت ہے. تو وہ دین کے ذریعے مصر میں پھیلا. تو کہا کہ دعوی ورک کو انہوں نے اپنا میدان عمل بنایا، اور پالٹکس کے معاملے میں جو ورکنگ سچویشن تھی قبول کر لیا اس کو. وہ پالٹکس کے معاملے ایک ہے کہ جو صورتحال تھی اس کو ایز اٹ از مان لیا. بادشاہ کو ڈی تھرون کرنا، بادشاہ کو تخت سے ہٹانا، یہ نشان نہیں بنایا انہوں نے. یہاں تک کہ دیکھیے قانون بھی وہاں پر بادشاہی کا رہا. چنانچہ قرآن سے ثابت ہے کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. یہاں دین سے مراد قانون ہے، شریعت ابراہیمی نے نافذ نہیں کی، وہی بادشاہ کی شریعت پھر بھی موجود تھی. گویا کہ حضرت یوسف نے قبول کیا بادشاہ کی ساورنٹی کو، بادشاہ کے قانون کو، اور خود جو انہوں نے کیا دعوت کے میدان میں کام. دعوت کے میدان میں اس طرح سے کہ اپنے بھائیوں کو، جو اس زمانے کے مسلمان تھے، وہ جو پیغمبر کے بیٹے تھے، وہ کنا سے چل کر آئے، مصر میں آباد ہوئے، اور یہاں سینکڑوں سال تک وہ اللہ کے پیغام پہنچاتے رہے. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ رسول اللہ کی بعثت ہوئی، اور ان کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو اس مقام پر کھڑا کر دیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن القصص، بیسٹ اسٹوری، یعنی بیسٹ اسٹریٹجی، بیسٹ میتھڈ. پولیٹیکل ٹکراؤ کیا ہوا؟ وہ تھا پولیٹیکل ٹکراؤ نہ کرو، اور سارے دعوت کے میدان تمہارا کھلا ہوا ہے. کتنی بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے قائم کی، اور 3,500 سال پہلے پیغمبر کے ذریعے سے، اور اس کو خود فرمایا اس کا ٹائٹل احسن القصص. اور اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ یہ پسند ہے کہ قرآن میں کسی بھی پیغمبر کی کہانی اس طریقے سے تفصیل نہیں ہے جس طرح سے سورہ ایک سورہ میں. سورہ یوسف پوری کی پوری حضرت یوسف پر ہے، ایسا تو کوئی سورہ نہیں. 114 صورتوں میں سے کوئی سورہ ایسی نہیں کہ پوری سورہ ایک ہی ٹاپک پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ میتھڈ، یہ طریقہ کار اتنا پسند ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ٹائٹل دیا احسن القصص، ایک سورہ اتاری اس کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ بادشاہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لو، اس کے قانون جاری ہے جاری رہنے دو، اور دعوت کے مواقع جو کھلے اس کو بھرپور استعمال کرو. کیسا عجیب یہ نمونہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا. اور پھر بھی لوگ اندھے بہ رہے ہیں، پھر بھی اندھے بہ رہے ہیں.